آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا نومكم سباتا۔ وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه استدعى على شقة الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پچھلے ہفتہ دعوت کے آداب بیان تھا، اس سے قبل کھانا پینا کا بیان تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ سونا ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نیند عطائے خداوندی، اور رات اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ سونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اب تو قوا کمزور ہو چکا ہے، اس لیے سونا 6 گھنٹہ کم سے کم 8 گھنٹہ ضروری ہے، ورنہ اکابرین کی محنت کی شان یہ تھی۔ خود حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لگاتار 3 دن اور 3 رات نہ سوؤں تو مجھے کوئی تھکان نہیں، کوئی سر میں گرانی اور بھاری پن نہیں، کیونکہ محنت ان لوگوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ لگاتار 2 سال تک بستر پر لیٹ کر نہیں سوئے، نیند آتی تھی تو بیٹھ کر کے سو لیتے تھے اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا ہے، اور حدیث کے اندر ان کا علمی ایک مقام ہے، ایسی نہیں ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے وہ حضرات، تب جا کر کے اس درجے تک پہنچے ہیں، اور آج کچھ بھی علم نہیں ہے اور پھر ان کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، یہ نہایت نادانی کی بات ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نیند اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے ان لوگوں کی دیکھیے طبیعت کیسی خراب رہتی ہے، صحت ان کی خراب ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ سبتا یسبتو کے معنی آتے ہیں کاٹنے کی، چونکہ انسان جب دن بھر محنت کرتا ہے تو بدن کے اندر ایک تھکان پیدا ہو جاتا ہے، تو نیند کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس تھکان کو، اس تکلیف کو کاٹ دیتے ہیں، اور پھر انسان حشاش و بشاش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نیند اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ اللیل تسکنون فی، کہ اللہ کے من رحمتہ اللیل والنہار تسکنون فی،
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے تم رات کے اندر سکون حاصل کرتے ہو اور دن کے اندر روزی حاصل کرتے ہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطائے خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلسل رات کر دے تو دن کو لانے والا کون ہے، اور اگر مسلسل دن ہی رہنے دے تو رات کو لانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے، اس لیے انسان کو نیند پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے اندر موبائل نے ہمارے بچوں کے نیند کے سسٹم کو خراب کر دیا، اور یاد رکھیے کہ جب تک کہ نیند کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا آدمی کی صحت صحیح ٹھیک نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے نیند کے سسٹم کو صحیح رکھیے، وقت پر سوئیے اور وقت پر اٹھیے۔ تو اسی سلسلے میں کہ اگر آدمی 8 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ روزانہ سوئے، اور اگر یہ سنت کے مطابق 6 گھنٹہ سوتا ہے، تو جس طرح مسلسل کوئی 6 گھنٹہ نماز پڑھے ثواب میں رہتا ہے، جس طرح تراویح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا لگے مسلسل ثواب میں رہتے ہیں، اسی طرح جتنی دیر سوئے گا سنت کے مطابق آدمی 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ مسلسل عبادت کے اندر رہے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ سونے کی سنت طریقے کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ چنانچہ محدثین نے امام بخاری، مسلم اور خاص کر کے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کے اندر ان تمام اذکار کو اور ان تمام طریقے کو بیان کیے۔ اور اولاً یہ نیند کی قیمت سمجھیے کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھئے کہ وہ کیسے نیند کے لیے ترستے ہیں اور ان کے دماغی احوال کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نیند کا آنا، بھوک کا ہونا، استنجا صحیح سے ہونا، یہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ چنانچہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اذا آوا الی فراشہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آتے تو بخاری کے اندر ہے کہ 3 مرتبہ لنگی سے جھاڑتے۔ اللہ کے رسول لنگی سے کیوں جھاڑتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اس وقت کپڑا زیادہ نہیں تھا، اب ہمیں لنگی ہی سے جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کپڑا بھی میسر ہو سونے سے پہلے آدمی 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لے۔ اس کے اندر کئی دیہات کے اندر یہ واقعات آ چکے ہیں کہ سردی کے موسم میں سانپ کو ٹھنڈ لگ رہا تھا، بستر میں گھسا ہوا تھا، اور اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جیسی سویا سانپ نے اس کو ڈنک مارا، وہ آدمی مر گیا۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت پر یہ عمل کرتا تو اس کی جان محفوظ رہتی۔ یہ نہ سوچئے کہ شہر ہے یہاں سانپ بچھو نہیں ہے، جسم کے اندر سے جو جراثیم نکلتے ہیں اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چاہے بچھو اور سانپ اور کیڑے مکوڑے آنے کے خطرات ہو یا نہ ہو، بستر کتنا ہی صاف ہو، سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ بستر کو 3 مرتبہ مکمل جھاڑ لیا جائے۔ اور اللہ کے نبی ان صحابی رسول کو یہ بھی فرمائے، توضع وضوءک للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو تو تم سونے کے لیے بھی وضو کرو۔ جو آدمی سونے کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کی حالت میں جو سوتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ فرشتہ اس کے جسم سے لپٹ کر کے سوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رات بھر یہ 6 گھنٹہ کا سونا پاکی کی حالت میں ہوا، طہارت کی حالت میں ہوا، نیکی شمار کیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی جیسے ہم لوگ جیسے سست اور کاہل ہو گئے، سونے کا وقت کا سسٹم خراب ہو گیا، تو اگر تہجد میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی وضو کر کے سوئے اور وضو کر کے سونے کے بعد جب بھی اس کی آنکھ کھلے، اس آنکھ کھلنے کے وقت میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عنایت فرمائیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے اندر تہجد پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو
تو کم سے کم وضو کر کے سوئیں، اور وضو کر کے سونے کے بعد جب بھی نیند کھلے، ہر آدمی کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، پریشانی ہے اور طرح طرح کے آدمی کے الجھنیں ہیں، ہر آدمی اپنے الجھن کو سلجھائے، اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سے حل کرائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگرچہ تہجد نہ پڑھے، سوئے سوئے لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اتنا فائدہ ہے۔ اسی طرح وضو کر کے سونے سے آدمی کے جسم کے اندر ایک فرتیلا پن ہوتا ہے، اور اس کے اندر رزق کی برکت ہوتی، بے انتہا اس کے برکات اور انوارات ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وضو کر کے سوئے۔ توضع وضوءک للصلاۃ، نمبر 1 بستر جھاڑے، نمبر 2 یہ وضو کر کے سوئے، اور فرمائے کہ نام علی شقۃ الایمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کروٹ پر سوتے تھے، یعنی جس طریقے سے مردے کو دفن کیا جاتا ہے، قبلہ رخ ہو اور داہنے کروٹ پر ہو، اور رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے اس طریقے سے سوئے، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ داہنے طرف کروٹ لے کر کے سونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گہری نیند اور غفلت کی نیند نہیں آتی ہے، اور بائیں طرف سونے کی وجہ سے معدے اور آنت کا بوجھ دل کے اوپر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر دل کے امراض کے پیدا ہونے کے خطرات رہتے ہیں۔ اس نیت سے نہیں کہ ہمیں دنیا کا فائدہ ہوگا، ہمیں تو اللہ کے رسول سے عشق اور محبت ہے، اس نیت سے کرنی چاہیے۔ قربانی کیجئے، گوشت تو مفت میں ملے گا، اسی طرح اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کے عمل کریں، دنیاوی فائدے تو مفت میں ملیں گے۔ اور امریکہ کے غیر مسلمین ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ اس بات پر ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض مریضوں کو داہنے کروٹ پر لیٹاتے ہیں اور بعض مریضوں کو بائیں کروٹ پر لیٹاتے ہیں، تو جو داہنے کروٹ پر لیٹنے والے مریض ہیں ان کی شفا جلدی ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بائیں کروٹ پر لیٹتے ہیں۔ تو وضو کریں، بستر جھاڑ لیں اور داہنے کروٹ پر لیٹیں، اور پھر اس کے اندر چند دعائیں ہیں، ان معمولات کو بھی آدمی کو پورا کر کے سونا چاہیے۔ اچھا، اس ایک بات اور کہ الٹا لیٹنا، کہ پیٹ نیچے ہو اور پیٹھ اور کمر اوپر ہو، اس طریقے سے لیٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناپسند ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں الٹا پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اللہ کے رسول پاؤں کے ذریعے ٹھوکر مارے اور فرمائے کہ اٹھ، اس طریقے سے شیطان سوتا ہے، یہ اللہ اور رسول کو ناپسند ہے اس طریقے سے سونا۔ اس لیے بغیر مجبوری کے، کہ اگر مان لے کہ پیٹھ میں زخم ہو گیا تو مجبوری ہے کہ پیٹھ کے بل لیٹ نہیں سکتے ہیں، لیکن بغیر مجبوری کے اور بغیر عذر کے، بلا کسی وجہ کے، جان بوجھ کر کے اگر اس طریقے سے لیٹتا ہے، سوتا ہے، تو اس کے جسم کا نظام الٹا ہو جاتا ہے، ہاضمہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیٹ کے بل یہ سونا اللہ کے اور اللہ کو اور رسول کو ناپسند ہے اور شیطان کو پسند ہے، دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے، کبھی بھی اس طریقے سے نہ کرے۔ اور ان چیزوں کو ہم لوگ سنت سمجھ کر کے نہ چھوڑ دیں۔ دیکھیے، فرائض یہ تو اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا، اور اللہ کے یہ فرائض تو یہ اللہ کا عظمت اور بڑائی کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وضو کر کے نہ سوے، بائیں کروٹ پر سو لے، بستر جھاڑے بغیر سو لے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے بھلے اس کے ذمے گناہ نہیں لکھیں گے، لیکن پھر بھی یہ آدمی اللہ اور رسول کی محبت سے اس کا دل خالی ہے، اس لیے اللہ اور رسول کے طریقے پر نہیں چلتا۔
میرے دوستو جب ایک مجنو لیلا کے عشق کے خاطر کس طریقے سے قربانی دیا اور کیسے اس کی ایک ایک ادا کو نقل کرتا تھا، جو اللہ ہمارے لیے کائنات بنایا اور جو اللہ ہمارے لیے نعمتوں کے خزانے ہمارے اوپر برسا رہے ہیں، اس اللہ اور جو رسول ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائے، اس رسول کی سنت کو سنت کہہ کر کے چھوڑ دینا، یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، یہ محبت کی کمی کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے لوگو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، اس کی برکت سے اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ اس کو معمولی سنت سمجھ کر کے نہ چھوڑیں، بلکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ تو اس سے پہلے جو معمولات ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا جائے، کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کے یہاں فاقہ کشی نہیں ہوگی، اسی طرح سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیا جائے، سورہ ملک پڑھ لیا جائے، یا تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کہ اس کی برکت سے عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اذا زلزلت الارض ایک بار پڑھے گا، آدھے قرآن کا ثواب 2 مرتبہ اذا زلزلت الارض، اور اسی طریقے سے 2 مرتبہ والعادیات ضبحا، 1 مرتبہ الہاکم التکاثر، اور سونے سے پہلے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ لیا کرے۔ اور سونے سے پہلے ہو سکے تو 7 مرتبہ، ورنہ کم سے کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ چنانچہ یہ واقعہ آپ بارہا سنتے ہوں گے، حدیث کے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری گلہ پر چوکیدار مقرر کیے کہ تم دیکھنا کوئی چوری نہ کرے۔ اب آدھی رات سے زیادہ گزری تو ایک دبلا پتلا انسان آیا اور کپڑے میں بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ پکڑے کہ کون؟ فرمائے کہ دیکھو میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا چوری کر کے لے جانے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نرم دل کے تھے، چھوڑ دیے کہ چلو جاؤ آئندہ مت آنا۔ وہ بولا بھی کہ ٹھیک ہے کل سے میں نہیں آؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول فرمائے کہ اے ابو ہریرہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمائے کہ اللہ کے نبی ایک آدمی چوری کر رہا تھا، میں پکڑا، وہ کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، چوری کر کے چلا گیا، وہ کہا کہ اب نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ دیکھو آج پھر وہ آئے گا۔ چنانچہ وہ دوسرا دن بھی آیا اور پھر وہ چوری کرنے لگا، پھر وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پھر چورا کر کے چلا گیا۔ ابو ہریرہ چھوڑ دیے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی فرمائے کہ پھر آئے گا۔ چنانچہ شیطان جب تیسرا دن آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پکڑ لیا اور فرمائے کہ تو وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا، روزانہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ آج کے بعد سے نہیں آؤں گا، اور میں ایک قیمتی بات بتلا رہا ہوں اس لیے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ شیطان نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر کے اس ڈھیر پر دم کر دیتے تو میں چوری نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ چھوڑ دیے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جب صبح گئے تو اللہ کے نبی فرمائے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں قیمتی بات بتا رہا ہوں چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے ہم چوری نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ واقعتاً وہ جھوٹا آدمی شیطان تو ہے، لیکن بات وہ سچ بتایا کہ اگر وہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لے تو اس کے مال میں چوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور واقعہ مشہور ہے کہ مظاہر العلوم سہارنپور، اس وقت ایک ہی مدرسہ تھا، مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں کا جو ناظم مالیات تھا وہ تالا بن کر کے چابی اپنے کے پاس رکھتا تھا۔ ایک دن وہ چور آئے اور وہ جو ناظم مالیات تھے وہ روزانہ تالا پر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر کے جاتے تھے، اور وہ بغل میں لیٹے ہوئے ہیں۔
چور لوگ آئے رات بھر تالا توڑنے کی کوشش کی. یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ارے تم توڑ ہی نہیں سکتے ہو, میں اللہ کی حفاظت میں دے چکا ہوں, اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. چنانچہ وہ چور صبح تک تالا توڑتے رہے لیکن تالا نہیں ٹوٹا. یقین ہونا چاہیے, اگر اسی طریقے سے یہ گہرا یقین اور پختہ یقین ہو تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی نفع ہوگا. چنانچہ تین باتوں یہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ آج کل کے جیسا فتنہ کا دور ہے کہ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے, اسی طرح گھر میں جائے تو دعا پڑھ لیا کرے, اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا پڑھ لیا کرے, اور آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے بغل کا گھر بھی محفوظ ہو جائے گا, دائیں بائیں کا بھی. تو اس طرح اگر پورے شہر کے مسلمان پڑھنے لگے تو پورا شہر حفاظت میں آ جائے گا. لیکن ہم لوگ غفلت میں اور ان ٹی وی کے چکر میں, موبائل کے چکر میں, ڈرامے کی چکر میں ان دعاؤں کا پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا. اس لیے حفاظت کے لیے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھ پر دم کر کے یوں ہاتھ پھیر لے, اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ لے, اور روزانہ صدقہ نکالے. جیسا کہ فتنہ کا دور ہے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی. تو میرے دوستو ان اذکار کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ آیت الکرسی بھی رات کو پڑھنی چاہیے, کہ اس سے چور سے, ڈاکہ زنی سے, اور چوری کرنے سے, جادو سے, سحر سے, جنات بھی چوری کرتے ہیں. یہ جو آپ کے بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ رات میں تالا بند ہے, اندر تالا توڑے بغیر چوری جو کر لیتا یہ انسان نہیں کرتا ہے. جس طرح انسانوں میں چور ہوتے ہیں اسی طرح جنات اور شیاطین بھی چور ہوتے ہیں, وہ بھی چوری کرتے ہیں. گھر میں لاکر میں پیسہ بند ہے, چابی کسی کے پاس نہیں, پیسہ غائب ہے, یہ جنات چوری کرتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی یا 7 مرتبہ کم سے کم آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر لے تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. تو بہرحال ان باتوں کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاتے تھے, بخاری کے اندر اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کر کے قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے اور ہاتھ پر دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں پھیر لیتے تھے. اس کی فائدے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چاروں کل پڑھنے کی وجہ سے بیماری سے اور سحر اور جادو سے حفاظت رہے گی. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے مرض الموت میں جب اللہ کے رسول اپنا ہاتھ نہیں پھیر سکتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کروا کر کے ہاتھ پھیر دیا کرتی تھی تاکہ اللہ کے رسول کی برکت حاصل ہو. تو چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک دم کرنا چاہیے. اسی طرح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام باندی مانگنے گئے تھے تاکہ کام میں آسانی ہو, تو اللہ کے رسول حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو فرمائے کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ہاتھ کو پھیر لو تو انشاءاللہ تھکان اور دن بھر کے کام کرنے کی وجہ سے جسم کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے, تھکن ہوتا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. اور آخر میں کیا دعا پڑھنی ہے, جو میں نے خطبے کے اندر دعا پڑھی تھی کہ یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک تو داہنے کروٹ پر سوتے تھے اور سب سے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے جو میں ابھی دعا پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں اپنی جان کو, اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا, یعنی میری منشا یہ نہیں ہے, میری مرضی نہیں چلے گی. جس طرح قربانی کے اندر
ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری تمام خواہشات اللہ کے لیے ہے۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں، میں اپنی مرضی کا غلام نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی مرضی پر میں چلوں گا۔ اختصار کے ساتھ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، یہ دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا مل جائے گی۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ ووجہت الیک ووجہت وجہی الیک، اور اے اللہ میں اپنا رخ آپ کے طرف کیا، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیا، یعنی میں جتنا بھی کام کرتا ہوں اے اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں سے بدلہ چاہنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر چیز کے اندر صرف آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا قبلہ میں آپ کے طرف کر دیا۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اور اے اللہ میں اپنا معاملہ آپ کو سپرد کر دیا۔ اے اللہ جتنی طاقت تھی دن بھر محنت کرنے کی، میں تمام بھاگ دوڑ کیا، تمام فائل کو میں نے درست کیا، تمام جتنا بھی لوگوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت تھی رزق کے لیے، کام کے لیے، اے اللہ میں اپنے طرف سے مکمل کوشش کر چکا ہوں، لیکن میری کوشش سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ نہیں چاہیں گے۔ فوضت امری الیک، کہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اگر مسلمان اس دعا پر اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اللہ کے نبی فرمائے اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، کہ اے اللہ یہ میرے طرف سے کوشش ہے اور بھروسہ اور مکمل کرنا آپ پر ہے، آپ پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مسلمانوں کا کام خدا نخواستہ نہ بنے، نعوذ باللہ بگڑ جائے، تو وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ غیر لوگ جتنا خودکشی کرتے ہیں مومن کی زندگی میں اور غیر مومن کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ غیر مومن سمجھتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہوں میں کرتا ہوں میری کوشش سے ہوتی ہے، میری عقل مندی سے ہوئی، میری پڑھائی سے ہوئی اور میری محنت سے ہوئی، یہ غیر مسلم سمجھتا ہے، اور مسلمان کہتا نہیں فوضت امری الیک، اے اللہ میں اپنا معاملہ آپ کو حوالے کر دیا۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اے اللہ میں نے اپنا پیٹھ آپ کے طرف کر دیا، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، اے اللہ آپ سے رحمت کی امید بھی ہے اور آپ سے ڈر بھی ہے، یعنی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ دن کے اندر رزق کمانے کے اندر جھوٹ نہ بول دوں، غلط نہ بول دوں، دھوکہ بازی نہ کروں، مال کسی کمپنی کا دکھا کر مہر کسی کمپنی کا ہے اور مال کسی کمپنی کا ہے، یہ غلط کاری نہ کروں، اے اللہ اس سے ڈرتا ہوں اور آپ سے امید بھی کرتا ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک، اور اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اوپر آواز نہیں ہے۔ اور میں لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ جو کتاب آپ نازل کیے ہیں میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں۔ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور جو نبی آپ بھیجے ہیں ان تمام نبیوں پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمائے اس دعا پڑھنے کے بعد فَإِن مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تو یہ دعا پڑھنے کے بعد رات میں مر گیا تو تم فطرت اسلام پر مرو گے، یعنی تم جنت کے اندر داخل ہوگے۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ پڑھنے کے معمولات بنا لیجئے کہ آخر میں کہ یہ سب پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ وغیرہ جتنے معمولات ہیں یہ چاروں کل پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے کے بعد آخر میں یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا فإن مت علی الفطرہ، اگر تو مر گیا اس دعا کو پڑھ کر کے تو فطرت اسلام پر مرے گا، یعنی تم جنت کے اندر جاؤ گے۔
تو اس لیے میرے دوستو ان دعاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے. ان دعاؤں کا اہتمام رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ چنانچہ حدیث میں ہے النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے وہ موت کے بھائی بہن ہے. یعنی جس طریقے سے آدمی مر جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جب آدمی سو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے بالکل وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. وہ جنت کے اندر ہے کہ جنت میں جس طریقے سے بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، لیکن پھر بھی صبح 500 پلیٹ اور شام کو 500 پلیٹ کھائے گا، ہزاروں پیالہ وہ پیے گا بغیر بھوک اور بغیر پیاس کے. اسی طرح جنت کے اندر نیند نہیں ہوگی، کیونکہ نیند تو یہ موت کی بہن ہے، اور موت آ جائے گی تو جنت میں موت نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، بس وہ آرام کے لیے سوئیں گے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے نیند کو آرام کے لیے بنایا، کہ یہاں دنیا کے اندر کام کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر جو تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نیند کو بنایا. اور جنت کے اندر کوئی کام ہے ہی نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے اور عیش موج مستی کرنے کے. وہ عیش کی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں نیند نہیں ہوگی، بس ایسی لیٹنا ہوگا، پردہ گر جائے گا لیٹنے کے وقت میں، خراٹے وغیرہ اور نیند وہاں پر نہیں ہوگی. جب نبیوں کی حالت ہے کہ عَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانٌ، کہ اگر نبی سو جائیں تو نبی کے نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ نبیوں کی آنکھیں سوتی ہے لیکن نبیوں کا دل جاگتا ہے. اس لیے نبیوں کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، وضو توڑنے والی نہیں ہے. اور انبیاء کے علاوہ صحابہ ہوں یا جو بھی ہوں، نبیوں کے علاوہ جو سوئے گا نبی کے علاوہ کے نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو اسی طریقے سے جنت کے اندر غفلت والی نیند نہیں ہوگی، کھراٹے والے نیند نہیں ہوگی. ان دعاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے. اور جس طرح یہ حدیث پاک آپ سنے ہیں کہ جو آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ آدمی ذکر نہیں کرتا تو ایسا ہے جیسے کہ مردار گدھے کے پاس سے آدمی اٹھا. اسی طریقے سے وہ آدمی قیامت کے دن جس مجلس کے اندر اللہ اور رسول کا ذکر نہ ہو، تسبیح تلاوت نہ ہو، درود اور اذکار کا اہتمام نہ ہو، جتنی دیر کی مجلس 2 گھنٹہ کی مجلس لگی اور کوئی بھی ذکر و اذکار اور آخرت کی بات نہیں ہوئی، تو یاد رکھیے کہ یہ 2 گھنٹہ کی گفتگو قیامت کے دن آدمی افسوس کا سبب بنے گا. کاش جس طریقے سے ابھی ایگزام ہوا میڈیکل کا اور جن اسٹوڈنٹ کا نمبر کم آیا اور وہ پچھتا رہے کاش کے نمبر اور آ جاتا تاکہ میرا ایڈمیشن فلاں فری میں ہو جاتا. جس طرح ایک ایگزام لکھنے والا آج افسوس کر رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک یوم التغابن، کہ قیامت کے دن یہ ہار اور جیت ہوگا. اس دن گھاٹے کا سودا پتہ چلے گا کہ ہم کتنا وقت برباد کیے. یہ 2 گھنٹہ لیڈو کھیلنے میں، 2 گھنٹہ کرم بورڈ میں، 2 گھنٹہ ایسی آلتو فالتو گفتگو میں، اور اسی طریقے سے گھر میں رشتہ دار جمع ہو گئے، بھائی بہن جمع ہو گئے، اور نیت یہ ہوتی کہ دیر سے سوئیں گے اور فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. یاد رکھیے کہ یہ آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں. اگر نیت ہے کہ فجر کی نماز میں کوتاہی ہوگی اور اس کے لیے چائے کا دور چل رہا ہے، یہ جتنا گھنٹہ آپ 2 اور 3 اور 4 گھنٹہ گفتگو کیے جس کی وجہ سے آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا اور آخرت کی تیاری میں کمی آ گئی، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول فرمائے یہ مجلس قیامت کے دن رونے کا سبب اور حسرت کا سبب ہوگا. جب نفسی نفسی سب چلائے گا کاش کہ میری نیکی بڑھ جاتی، میری نیکی بڑھ جاتی، اس دن یاد کرے گا فلاں دن 2 گھنٹہ میں نے برباد کیا، فلاں دن 4 گھنٹے بیٹھ کر برباد کیا، فلاں دن میں نے کرم بورڈ میں گفتگو کے برباد کیا، فلاں دن میں نے دوستوں کے ساتھ موبائل میں گیم کھیل کر کے وقت کو برباد کیا. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن روئیں گے. یہ جتنے بھی موبائل کے ذریعے ہو، چائے کے دور کے ذریعے ہو، کرم بورڈ کی شکل میں ہو، کرکٹ کی شکل میں ہو یا لایانی گفتگو کی شکل میں ہو، سب لوگ قیامت کے دن روئیں گے.
سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ذکر کرتے ہیں. اسی لیے کم سے کم اخیر کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھ لیا کرے دعا, تاکہ یہ ذکر کے اوپر سے اٹھے. تو جس طریقے سے حدیث میں جو آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مجلس والے قیامت کے دن روئیں گے, اسی طرح دنیا میں جتنے لوگ سوتے ہیں اور سونے کے وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کیے, یہ کلمہ اور درود نہیں پڑھے, یہ تسبیح فاطمی نہیں پڑھے, چاروں کل نہیں پڑھے اور ان دعاؤں کو نہیں پڑھے, یہ 6 گھنٹہ جو سونا ہوا یہ 6 گھنٹہ برباد ہو گیا. اور اگر یہی وضو کر کے داہنے کروٹ پر لباس بدل کر کے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر سوئیں, اور سوئے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے ہیں, یہ 6 گھنٹہ روزانہ جو عبادت میں شمار ہوتا, یہ 6 گھنٹہ جو ہم بغیر عبادت کے سوئیں, تمام سونے والے قیامت کے دن روئیں گے, کاش کہ میں اللہ کا ذکر کر کے سوتا, یہ 6 گھنٹہ مفت عبادت کے اندر لکھا جاتا. اس لیے میرا یہ تقریر کا جو مقصد ہے کہ جس طرح کھانا پینا عبادت بنے, اسی طرح یہ سونا جو 6 یا 8 گھنٹہ ہو یہ عبادت بنے. اس طریقے سے جو لوگ بغیر ذکر کے اور موبائل دیکھتے دیکھتے لاپرواہی شیطانیت کے ساتھ سو گئے, یاد رکھیے کہ ایسے تمام سونے والے قیامت کے دن روئیں گے. اور جو لوگ ذکر کر کے سنت طریقے پر سوئیں گے وہ لوگ 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ روزانہ مفت میں ان کے کھاتے میں عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. اس لیے سونے کو برباد مت کیجیے بلکہ سنت طریقے پر سوئیے. اور یہ مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے کے وقت سمجھیے کہ ایک چھوٹی موت آ رہی ہے, اس موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے یاد کرنے کا, ذکر کرنے کا جو حکم دیا, اس کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے. چنانچہ اس کے کوئی مشق کرنے سے اور پریکٹس کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. چنانچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ جس طرح ان کا علمی مقام ہے ایک بہت بلند و بالا, اسی طرح اللہ سے ان کا تعلق بے انتہا مضبوط تھا. چنانچہ ان کے بڑے بڑے خلفاء ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے خلفاء ان کے موجود تھے, اور تقریباً چائے کا دور چل رہا تھا اور شعر و شاعری, سوچئے کہ شعر و شاعری کا دور جب چلتا ہے تو آدمی کا دل کتنا غافل ہو جاتا ہے. لیکن خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے شاعر بھی تھے, انگلش داں بھی تھے اور بڑے اونچے درجے کے ولی بھی تھے. 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پورے مجلس شعر و شاعری کی چلی اور ہنسائے, اور 2 گھنٹہ کے بعد اچانک یہ بولے کہ اے لوگو, اے میرے ساتھیوں, یہ بتاؤ کہ تم لوگ 2 گھنٹہ سے ہنسا رہے ہو, تم لوگوں کا دل اللہ کی طرف مائل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو سبوں نے جواب دیا ہوگا کہ میرا دل ایسا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ الحمدللہ, اگرچہ اس مجلس کے اندر میں بیٹھ کر ہنسی کی بات کر رہا ہوں, شعر و شاعری کر رہا ہوں, لیکن میرا دل 1 سیکنڈ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. یہ تھا ان بزرگان دین کا مقام اور مرتبہ کہ 1 سیکنڈ بھی اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہوئے. اسی جس طریقے سے سمجھانے کے لیے بات اگرچہ شرم کی سی ہے کہ جس طرح جس آدمی کی نئی شادی ہوتی ہے, اگرچہ اس کا دل بدست و دل بیار و دست بکار, کہ دل ہاتھ اگرچہ کام کے اندر لگا ہوا رہتا ہے لیکن دل اس کا ہمیشہ اپنی بیوی کی طرف لگا رہتا ہے. اسی طرح بزرگان دین کی یہ کیفیت ہے کہ دنیا کے اندر اگرچہ وہ مشغول ہوں لیکن ہمیشہ ان کا دل آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ رہتا. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں پڑھا رہا ہوں, لکھا رہا ہوں, سارا کام دین کا کام کر رہا ہوں, لیکن جس طریقے سے قبلہ نما کی سوئی شمال کی طرف
بالکل ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے، اسی طریقے سے میرا دل تھانہ بھون کی طرف لٹکا ہوا اور آپ کی طرف لٹکا ہوا رہتا ہے، یہ اپنے شیخ سے تعلق کا اظہار فرمائے۔ تو اسی طریقے سے ان دعاؤں کا کھانے میں، پینے میں، سونے میں، دعوت میں، چلنے میں، پھرنے میں، یہ سب کے سب کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کا دل اللہ سے لگا رہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو دیکھا ہے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، آخرت کے مناظر دیکھے، اسی لیے 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ 2 مرتبہ عورت جو بیوہ ہوئی اس کے ساتھ زندگی گزارے، ورنہ ہزاروں بیوی جن کے اندر رکھنے کی طاقت تھی، اور 50 سال کی عمر تک جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ایک بیوی سے گزار دے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے بھی تھی کہ لو تسمعوا ما اسمع ولو تروا ما ارى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو، اور جو میں سن رہا ہوں اور تم لوگ سن لو، تو تم لوگ ہنسو گے کم اور روئے گے زیادہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے فکر کے متوجہ ہونے کے باوجود صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کے بعد بھی کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہجد کے وقت میں بات کیا کرتے تھے، 11 بیویوں کی کہانی سنایا کرتے تھے، اپنی بیوی کا آٹا گوندھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھیں تو ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے۔ اتنا بڑا اونچا مقام اور اللہ کے ساتھ اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود اور اللہ سے دل اتنا ملنے کے باوجود جو رہتے تھے، یہ ایک پریکٹس تھی کہ دیکھو میں دنیا کا کام کر رہا ہوں لیکن اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستو، یہ کھانا پینا سونا، بیوی سے بچوں سے ہنسی مذاق زندگی گزارنا، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، لیکن اس کا سوئی کو بدل دیں اور اس کا کیفیت کو بدل دیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہو، کہ جس طریقے سے یہ موت غفلت کا وقت ہے، تم اس وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے دل میں اللہ کا یاد ہو جائے تو یاد رکھیے کہ وہ ہر گناہ سے بچے گا۔ یہ جتنی بھی دنیا کے اندر جو کرپشن پھیل رہا ہے، یہ اللہ کی یاد سے غفلت اور آخرت کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہ دل کے اندر ڈال دیا تھا کہ آخرت کا مسئلہ اہم ہے، اس لیے ایک عورت یمن سے تنہا چل کر کے مکہ جاتی ہے، زیور سے لدی ہوئی، اس کے جان عزت و آبرو تو کیا، اس کے زیور تک کو کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ سونے کے وقت میں ذکر کا جو اہتمام کریں، دعاؤں کا جو اہتمام، کئی دعائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو یہ دعا بھی پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اے اللہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، وکفانا، اور مجھے تمام برائیوں سے بچایا، وآوانا، اور مجھے ٹھکانہ دیا، فکم ممن لا کافی لہو ولا مویا، کہ بہت سارے دنیا میں ایسے ہیں جن کا کوئی یہ کام بنانے والا نہیں ہے اور کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے۔ آج سڑکوں پر دیکھیے کہ کتنے بھکاری لوگ سڑک پر کھاتے ہیں اور سڑک پر سوتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں صحیح سے جگہ دیا، صحیح سے کھلایا پلایا۔ اسی طریقے سے اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام سے جیتا ہوں۔ اور یہ بھی دعا پڑھتے تھے جب سوتے تھے، بے اسمک ربی وذات ذنبی، اے اللہ میں نے آپ کے نام سے اپنے پہلو کو زمین پر لگا دیا، بے اسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعھا، اور آپ ہی کے نام سے اٹھائیں گے۔ اللہم ان امسکت نفسی فرحمھا، اے اللہ اگر میری جان نکل گئی تو رحم فرما، وان احفظتھا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، اور اگر میری جان کو صبح واپس کر دیں گے تو جس طرح ولیوں کی آپ حفاظت کرتے ہیں میری بھی حفاظت فرما۔
الحمدللہ الذی اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عنایت فرمایا اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. پھر اٹھنے کے بعد آدمی ہاتھ دھوئے, وضو کرے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے. تو یہ چند باتیں کہ اولاً یہ ذہن میں رکھے کہ یہ نیند اللہ کی طرف سے عطا ہے, عطائے خداوندی ہے. رات یہ اللہ کی نعمت ہے. رات کو سونے میں, جلدی سونے میں اور جلدی اٹھنے میں لگائیں. یہ موبائل نے دنیا کے سسٹم اور فطرت کے سسٹم کو برباد کر دیا, جس کی وجہ سے بیماریاں بے انتہا بڑھ رہی ہیں. بچے ہمارے ناکارے نکل رہے ہیں, پڑھنے لکھنے کی طرف جو ان کا دل متوجہ نہیں ہے اسی موبائل کی وجہ سے ہے. تو اس لیے میرے دوستو ان موبائل کو چھوڑ کر کے صحیح وقت پر سونے کی کوشش کریں, اٹھنے کی کوشش کریں اور وضو کر کے سوئیں, داہنے کروٹ پر سوئیں اور بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ کر کے سوئیں. آیت الکرسی, سورہ ملک, سورہ واقعہ, سورہ الف لام میم سجدہ, چاروں کل 3 مرتبہ تسبیحات فاطمی اور دعاؤں کا اہتمام کر کے سوئیں. تو اللہ تبارک تعالی جتنا دیر بھی ہم کو سونے کی توفیق دیں گے اتنا دیر عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا. اور جو لوگ بغیر ان دعاؤں کے اہتمام کے سوئیں گے ان کا یہ سونا قیامت کے دن رونے کا سبب اور افسوس کا سبب ہوگا. اسی طرح مجلس ان کے رونے کا سبب ہوگا. ان باتوں کا اہتمام رکھیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو تمام چیزوں کو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.